بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارم ایان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ارم ایان آفیشل۔ آج کی ویڈیو انتہائی حیران کن اور معلوماتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ قرآن مجید میں جس سورت کو سب سے زیادہ پسند فرمایا گیا ہے وہ ہے سورت رحمان۔ دنیا میں جس سورت کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے وہ ہے سورت رحمان، لیکن کیا ہم نے کبھی اس میں موجود پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کان لگا کر قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک دولت مند صحابی تھے۔ ایک رات وہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ کچھ لمحے بعد ان کی تلاوت کو کوئی سننے والا ہے۔ وہ اپنی کیفیت میں مبتلا تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے تو ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمانے لگے، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ صبح جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو تحسین کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام رات کے پچھلے پہر حمد کے ترانے الاپتے تھے تو قرآن میں ہے کہ پرندے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے تھے، پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے اور ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ قرآن مجید میں وہ حسن ہے جسے حسن معنوی کہتے ہیں، وہ ہر لفظ میں موجود ہے، لیکن الفاظ کا یہ حسن اس سورت مبارکہ میں عروج پر نظر آتا ہے۔ اس کی ابتدائی 4 آیات پر غور کریں تو عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں بہترین 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ الرحمن پہ کبھی غور کیا ہے؟ الرحمن کا مطلب ہوتا ہے رحمت کرنے والا۔ اب ہمیں سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ وہ ہے رحمت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیر نہ ہو۔ کسی صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ حضور بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہے۔ اللہ کی یہ شان ان 2 الفاظ میں بیان ہوئی، الرحمن اور الرحیم۔ اس کے علاوہ کوئی مادہ ایسا نہیں جس سے اللہ کے یہ 2 نام بنتے ہوں۔ پھر ہے علم القرآن۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے، اس میں چھپے راز کو سمجھیں۔ جو علم انسان کو عطا ہوا کس نے دیا؟ سائنس کا علم کس نے دیا؟ مخلوق میں کوئی بھی اللہ پاک کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ دینا چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بندوں کو سکھایا اس میں سب سے زیادہ علم قرآن میں پوشیدہ ہے۔ انسانوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ زمین اور آسمان، چرند پرند، فرشتوں کو، جنات کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے بہترین تخلیق انسان ہے، تو تخلیق میں اونچی تخلیق انسان۔ علوم میں سب سے اونچا علم قرآن۔ اللہ کے ناموں میں سے سب سے اونچا نام رحمان۔ پھر ذکر آتا ہے علامہ البیان۔ ایک انسان کے اندر کتنے اعضاء ہیں، کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنی سینسز ہیں۔ ایک انسانی جسم میں سر سے پاؤں تک، اندر سے لے کر باہر تک کس عظیم ترتیب سے یہ موجود ہیں، لیکن انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اس میں ٹاپ پر سپیچ یعنی کلام ہے، اور کلام کی اسی خصوصیت کی بنا پر انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں۔ انسان اور حیوان کو یہی ایک خوبی جدا کرتی ہے، تو انسان کی سب سے اونچی صلاحیت یہی بیان ہے۔ اب ان سب کو جوڑیں۔ اللہ کے بہترین ناموں میں سے الرحمن، جتنے علوم الرحمن نے سکھائے ان میں سب سے زیادہ علم القرآن ہے، اور جتنی مخلوقات اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی ان میں بہترین مخلوق انسان ہے، اور انسان کو جتنی صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی اس میں بہترین صلاحیت کلام کی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں جب تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو کیسے رحمان کے یہ الفاظ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ روحانی علاج وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں میڈیکل سائنس دم توڑ دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک لڑکے کے واقعے میں بھی پیش آیا جس میں وہ لڑکا موت کے منہ سے نکل کر واپس آیا۔
सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के शोबा इंतहाई निगहदाश्त के कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद का कहना है कि एक दफ़ा एक लड़के को आईसीयू में शिफ्ट किया गया जिसने गंदम को कीड़ों से पाक करने वाली जहरीली गोलियां खा ली थीं। उस लड़के का बचना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। उसके अंदरूनी अज़ा काम करना छोड़ चुके थे। डॉक्टर जावेद के मुताबिक उसे 150 मरतबा इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए ताकि धड़कन जारी रहे। आखिरकार वो इस कैफियत से निकल आया। वहां मौजूद डॉक्टर हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन डॉक्टर जावेद का कहना था कि ये सिर्फ दवा की वजह से नहीं बल्कि उसकी असल वजह सूरत रहमान की तलावत थी। क्योंकि इस मरीज के सरहाने मुसलसल तलावत हो रही थी, तब ये मुआजिज़ा हुआ कि जिसके सामने मेडिकल साइंस भी हार मान चुकी थी। एक हदीस पाक का मफहूम है कि हर चीज़ की सजावट होती है और कुरान की सजावट सूरत रहमान है। एक और हदीस पाक में हज़रत उस्मान बिन अफ़ान से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। इसका मतलब है कि कलाम जो इंसान की शनाख्त है उसका इस्तेमाल घटिया नहीं होना चाहिए। तो इस सलाहियत को दुनिया के लिए वक्फ मत करें बल्कि अल्लाह के काम को फैलाने के लिए इस्तेमाल करें। और नाजरीन, अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि जहाँ पे मेडिकल साइंस भी बेबस हो जाती है वहाँ पर अल्लाह का कलाम काम करता है। अल्लाह ताला हमें अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक़्त तक के लिए अल्लाह निगहबान।